سب ٹاپک 3.5 کانا سین اور سوفا کا استعمال۔ کانا سین اور سوفا کا استعمال۔ کانا کا استعمال لفظ کانا اگر ماضی پر لائیں تو مضارع میں ماضی استمراری کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کانا مضارع پر لگائیں گے اور گردان بنے گی ماضی استمراری کی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کانا مضارع پر داخل کریں گے لیکن جو گردان کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہوگی ماضی استمراری کے معنی پیدا کرنے والی، اور اس فعل کا نام ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ کانا کے داخل ہونے سے مضارع کے لفظوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے کانا یذہبو، کانا یذہبانی، کانو یذہبونا، کہ یذہبو کی گردان یا یفعلو کی گردان یا ینصرو کی گردان، کوئی بھی لفظ ہے وہ گردان اپنی حالت پر قائم رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی کانا کے داخل ہونے سے ان کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ ماضی استمراری بن جائے گی کہ کانا یذہبو وہ جاتا تھا، کانا یذہبانی وہ دو جاتے تھے، کانو یذہبونا وہ سب جاتے تھے۔ اردو زبان میں تا تھا، تے تھے وغیرہ استمرار کی علامت ہے۔ استمرار کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی وہ ہمیشہ جاتا تھا، وہ ہمیشہ دونوں جاتے تھے، وہ ہمیشہ سب جاتے تھے۔ نوٹ کیجئے کہ مضارع پر کانا داخل کرنے کے لیے کانا ماضی کا وہی صیغہ استعمال ہوگا جو مضارع کا ہے۔ تمرین: یسجدو، یرکبو اور یعملو پر کانا لگا کر گردانیں بنائیں اور معنی بتائیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کانا جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی بعید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ جیسے اگر قد ماضی پر داخل ہو تو ماضی قریب، اگر کانا ماضی پر داخل ہو تو ماضی بعید، اگر کانا مضارع پر داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کانا وہی صیغہ استعمال ہوگا جو فعل ماضی کا جون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مؤنث کا ہے تو کانا بھی ہم واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ کانا کے داخل ہونے سے مضارع کے لفظوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن مضارع پر کانا داخل کرنے کے لیے کانا ماضی کا وہی صیغہ استعمال ہوگا جو مضارع کا ہے۔ صیغہ ماضی کا استعمال ہوگا کانا کا، یکون یعنی فعل مضارع استعمال ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمرین: یسجدو، یرکبو اور یعملو پر کانا لگا کر گردانیں بنائیں اور معنی بتائیں۔ کانا یرکبو، کانا یرکبانی، کانو یرکبونا، کانت ترکبو، کانتا ترکبانی، کننا یرکبنا، کنت ترکبو، کنتما ترکبانی، کنتم ترکبونا، کنتی ترکبینا، کنتما ترکبانی، کنتن ترکبنا، کنتو ارکبو، کننا نرکبو۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا اس گردان میں کہ کانا بھی فعل ماضی کا وہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے، مضارع میں جون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر مضارع میں جمع کا صیغہ ہے تو کانا بھی ہم جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے، اگر مضارع میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو کانا بھی واحد مؤنث ہی ہم استعمال کریں گے۔ یہ کانا کا ضابطہ ہے فعل مضارع کے لیے۔ اسی طرح یہی کانا کا ضابطہ تھا ماضی بعید میں فعل ماضی کے لیے کہ کانا وہی صیغہ استعمال ہوگا جو فعل ماضی کا دوسرا صیغہ ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کانا ضربا، کانا ضربا، کانو ضربو، کانت ضربت، کانتا ضربتا، کننا ضربنا وغیرہ۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی جو ہے کانا وہی صیغہ استعمال ہوگا جو کہ جس صیغے میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے۔ کانا یسجدو، کانا یسجدانی، کانو یسجدونا، کانت تسجدو، کانتا تسجدانی، کننا یسجدنا، کنت تسجدو، کنتما تسجدانی، کنتم تسجدونا، کنتی تسجدینا، کنتما تسجدانی، کنتن تسجدنا۔
کنتو اسجدو کننا نسجدو۔ بہرحال اس انداز سے کانا کو آپ فعل مضارع کے ساتھ اس طرح ملائیں گے تو یہ ماضی استمراری بن جائے گی۔ فعل ماضی اور فعل مضارع پر کانا کا استعمال۔ کانا یذهب الی المدرسۃ، وہ مدرسے کی طرف جاتا تھا۔ کانوا یکتبون بالقلم، وہ قلم کے ساتھ لکھتے تھے۔ کنتی تجلسین علی الکرسی، تو کرسی پر بیٹھتی تھی۔ کنتم ترکبون علی القطار، تم ٹرین پر گاڑی پر سوار ہوتے تھے۔ کنت ذهبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف گیا تھا۔ کانتا تطلبان الکتاب، تم دونوں کتاب کو طلب کرتے تھے۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کننا یعملن فی البیت، وہ سب گھر میں کام کاج کیا کرتی تھیں۔ کنت انصر المظلوم، میں مظلوم کی مدد کرتا تھا۔ کننا شربنا اللبن، ہم دودھ پیا کرتے تھے۔ ما کنت عرفتنی، آپ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ کننا خرجنا الی الغابہ، ہم نکل کر گئے تھے جنگل کی طرف۔ کننا یسمعن الخطبۃ من وراء الحجاب، ان سب نے سنا تھا خطبہ حجاب کی اوٹ میں۔ کنتم تلعبون فی المبارات، اور تم سب کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں۔ سین اور سوف کا استعمال۔ فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا کہ فعل مضارع زمانہ حال و مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کو صرف مستقبل کے لیے مخصوص کرنا چاہیں تو سین یا سوف مضارع سے پہلے بڑھا دیں تو وہ صرف مستقبل کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ سین اور سوف میں فرق۔ سین اور سوف میں بہت کم فرق ہے، وہ یہ ہے سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ جیسے یفعل سے سیفعل، وہ عن قریب کرے گا۔ سوف یفعل، وہ کچھ مدت بعد کرے گا۔ یعنی سین اگر لگائیں گے تو مستقبل قریب، اگر سوف لگائیں گے تو مستقبل بعید۔ درج مثالوں کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ سیعلم، وان قریب جان لے گا۔ سوف تعلمون، تم تھوڑی مدت بعد جان لو گے۔ سننظر، ہم عن قریب دیکھیں گے۔ سوف اکتب، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ نوٹ کیجئے کہ سین اور سوف فعل مضارع مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ صیغے اور معانی بتائیں۔ ستسألون، عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ سوف تسألون، تھوڑی مدت بعد تم سے سوال کیا جائے گا۔ ستکتبون، سوف نفتح، ہم تھوڑی مدت بعد کھولیں گے۔ سیعلم، عن قریب جان لے گا۔ سأشرب، میں عن قریب پیوں گا۔ سوف تنصرانی، تھوڑی مدت بعد تم دونوں مدد کرو گے۔ سیذهبان، وہ عن قریب جاتے ہیں، یعنی چلے جائیں گے۔ سوف تذهبین، تھوڑی مدت بعد تو چلی جائے گی۔ سوف یذکرون، تھوڑی مدت بعد وہ ذکر کریں گے۔ سوف تبعثون، تھوڑی مدت بعد تم اٹھائے جاؤ گے۔ سأسجد، عن قریب میں سجدہ کروں گا۔ ستذکر، عن قریب تم جان لو گے، تم یاد کرو گے۔ عربی بنائیں۔ کچھ مدت بعد تم دو مرد سوار کیے جاؤ گے۔ سوف ترکبانی، عن قریب ہماری مدد کی جائے گی۔ سننصر، کچھ مدت بعد تو واپس جائے گی۔ سوف ترجعین، عن قریب ہم جائیں گے۔ سنذهب، عن قریب تم سب مدد کیے جاؤ گے۔ ستنصرن، عن قریب تم سب لکھو گی۔ ستکتبن، عن قریب وہ سنے گی۔ ستسمع، کچھ مدت بعد تم سب عورتیں دیکھو گی۔ سوف تنظرن، کچھ مدت بعد وہ سب واپس کیے جائیں گے۔ سوف یرجعون، عن قریب تم دو مرد لکھو گے۔ عن قریب وہ دو عورتیں جائیں گی۔ فائدہ، سین سوف کے بیان سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ان حروف کی وجہ سے مضارع کے صرف معنی میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ معنوی تبدیلی تو ہوئی ہے لیکن صیغوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
تو پائے جانے والے ان تمام جملوں کو جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں خاص طور پہ ان کی عربی بنائیں، اور تمام طلباء و طالبات ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں اور کویشچن کریں اور عربی بنوائیں ایک دوسرے سے۔ اللہ جل جلالہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔